نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، آج دنیا کے اندر جو عام اصول پایا جاتا ہے وہ اصول یہ کہ کم سے کم لاگت کے اندر زیادہ سے زیادہ منافع کیسا ہو. یہ اصول ہے نا جس سے پوری اکنامی چل رہی ہے کہ بھائی کم سے کم لاگت ہو، زیادہ سے زیادہ پروفٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جو باتیں ملیں گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا جائے جس سے ان کو فائدہ ہو، اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے، دوسروں کے نقصان کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا جائے، دوسروں کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی فکر کیسے کی جائے. یہ سب ملیں گا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یہ سب ملیں گا آپ کو. مطلب کم سے کم اس میں زیادہ زیادہ منافع یہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے پاس ایک ہی اصول ہے، کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ منافع. حرام حلال وغیرہ وغیرہ تو ابھی آپ سوچی بھی مت، یہ تو دھیان میں مت لائے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز ہوں گی. یہ تو صرف ہے کم سے کم خرچ زیادہ زیادہ فائدہ. اب کم سے کم خرچ میں سامنے والے کو غلام بنا کے استعمال کر لو، ایک پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کو لا کر جو ہے گدھا بنا کر جو ہے کام لے لو پوری زندگی. گنے کے جیسا مشین ہوتی ہے نا، گنے کو دال کا جیسا نچوڑ لیتے پورا اس کو نکال لو. وہ بیچارہ 10-20 سال آپ کے پاس کام کرنے کے بعد نہ اس کو پینشن ہے نہ کہیں کام کرنے کے لائق بچتا ہے. سب کر لو اور کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ فائدہ دے دو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ وہ ہے، کم سے کم لاگت میں زیادہ زیادہ منافع تو دیں گا ہی، اس کے علاوہ یہ وہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کو پروان کیسے چڑھایا جائے. مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. کسی کا استحصال مطلب اس کو مس یوز نہ کیا جائے، اس کے رائٹس کو ابیوز نہ کیا جائے، ان کے مجبوریوں کے فائدے نہ اٹھائے جائے. اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں یاد رکھیے، ہم کو سیکھنے کو ملیں گی، یاد رکھیے. لیکن وہ جو دنیا نے روش اختیار کی وہ اصول انشاءاللہ یہاں نہیں ملیں گے، جس میں ایک انسان کو مکمل طور سے، ایک سماج کو مکمل طور سے کارپوریٹ نچوڑ کے لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکم اور ایکسپنس کے اصول ہم دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی اصول ہم دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اگر اصول ہم دیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کے بڑے فائدے ہیں. کیونکہ یہ ٹاپک میں کئی ٹاپک ایک ساتھ چلیں گے ہمارے، اور آج میں آپ کے سامنے کم و بیش 13 پوائنٹس 13 اصول رکھنے کی کوشش کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے مجھے ملے. اور بھی لوگ اسٹڈی کریں گے اور بھی تحقیقات کریں گے تو کئی نکات، کئی پوائنٹس اور بھی اس میں سے نکلیں گے جو لیکن میں نے بزنس کے لیے ضروری اصول ہیں، بزنس ٹرانزیکشن کے لیے ضروری اصول ہیں، انکم اور ایکسپنس کے لیے جو ضروری اصول ہیں، ان اصولوں کو میں نے خاص طور سے رکھنے کی اس میں جو ہے کوشش کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معاشی اسوہ حسنہ، اکنامیکل رول ماڈل، مطلب اکنامی کیسی چلتی ہے، اس کے لیے کیا اصول ہیں، اس میں ہم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی پاتے ہیں وہ رکھنے کی آج کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلا اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے معاشی اسوہ حسنہ کے طور پر یا انکم اور ایکسپنس کے طور پر جو اصول ہمیں ملتا ہے، پہلا وہ یہ کہ آپ اپنی محنت سے کماتے تھے. آپ اپنی محنت سے کماتے تھے، حالانکہ نبی تھے. اللہ رب العزت چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے تمام خزانے کھول دیتا. یہ بات میں اس سے پہلے ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں تمام تفصیلات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم سورسز کیا کیا تھے، اسے میں رکھ چکا. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور مشقت کی زندگی کو پسند کیا. آپ کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عاجز بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے عاجز بندہ بننے کو پسند کیا. حالانکہ بادشاہ نبی بھی آپ چاہتے تو بن سکتے، سمجھ رہے بات. تو آپ نے اپنی چوائس سے کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی سے آپ فرماتے احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ بھی اگر میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں اس کو اپنے پاس رکھنا 3 دن سے زیادہ پسند نہیں کروں گا، میں سب خرچ کر دوں گا. ہاں سوائے اس کے کہ اگر کچھ مجھ پہ قرض ہو تو میں وہ قرض کے لیے کچھ اٹھا کے رکھوں گا، ورنہ کچھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. مطلب آپ کو اگر احد پہاڑ بھی دے دیا جائے سونے کا تو آپ اس کو بھی خرچ کر دیں گے، اپنے لیے اٹھا کے نہیں رکھیں گے، ہولڈ کر کے پیسے کو بولتے ہیں نا جمع کر کے نہیں رکھیں گے. یا کنسنٹریشن آف منی، مطلب پیسہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. تو پہلا اصول یاد رکھیے، اپنی محنت سے کماتے تھے. یہ بات بڑی اہم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے رب العزت نے جو رزق دنیا میں پھیلا رکھا ہے اس رزق میں سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے تھے. تب کوئی بھی آدمی یہ بھونڈا انداز اختیار نہ کرے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں لہٰذا محنت مشقت میرے سے ہونے والی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. آپ نبی تھے اور نبوت کی تمام ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی تمام ذمہ داریاں، سماج کی تمام ذمہ داریاں، حاکم ہونے کے ناطے حکومت کی تمام ذمہ داریاں، بزنس مین ہونے کے ناطے بزنس کی تمام ذمہ داریاں، سب کچھ لے کر کما رہے تھے. ورنہ ہمارے پاس ہوتا ہے لوگ دین کے کام کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کماتے ہی رہے کچھ نہ کچھ طریقے سے، اور اس میں سے بھی جو کچھ آتا خرچ کر دیا کرتے. حالانکہ آتا اتنا ہی جتنا ضرورت کا ہوتا، بہت زیادہ ضرورت سے نہیں آتا، لیکن جو کچھ آتا خود بھی خرچ کرتے. آپ کی بیویوں نے وہی اسلوب اپنایا تھا، جو کچھ سالانہ آتا اس میں سے وہ بھی خرچ کر دیتی تھی. ٹھیک ہے، اور جمع کرنا وغیرہ تو یہ بھول ہی جائیے آپ. ٹھیک ہے، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشی کی، یاد رکھیے، اور خوب محنت کی. اور میں نے ایک لیکچر میں یہ تفصیلات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکم کے سورسز کیا کیا تھے. اس میں تمام تر چیزیں ہم نے آپ کی پیدائش کے پہلے
پہلے سے آپ کے والد سے لے کر تو آپ کی وفات تک تمام چیزیں بہرحال اس میں دیکھی. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے کماتے, خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ بات بھی یاد ہے, ورنہ پتا چلا محنت سے تو ہم کما رہے اپنی, لیکن صرف یہ سوچ رہے کہ یہ کمائی ہماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ نہیں تھا. خود کماتے محنت سے, خود بھی کھاتے, دوسروں کو بھی کھلاتے. دوسروں سے مراد اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر بھی آپ دیتے. آپ نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کچھ کھا رہے ہو اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور اس کو آپ یوں ہی لوٹا دیں. وہ جتنا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے. تو جو کچھ تھا اس میں سے بھی دینا پسند کیا. تو پہلا اصول, محنت کر کے کماتے ہیں, جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے بھی جو ہے لوگوں کو دینا جو ہے پسند کرتے ہیں. اور سرمایہ دارانہ نظام, پیسوں کو جمع کرنے والا نظام, پیسوں کو کچھ خاص لوگ اپنے پاس جمع کرے, ہولڈنگ آف منی جس کو کہتے ہیں, یا جس کو کہیں گے پیسوں کو جمع کر لینا, اپنے لیے سب کچھ بھر لینا. آج دنیا کا نظام تو یہی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے کہ اگر محنت کما کے بھی کھاتے ہیں, پہلے تو محنت سوال نہیں, حرام جگہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کماتے ہیں. اگر محنت کر کے کماتے بھی ہے تو یہ سوچ بن جاتی ہے جو کچھ کمائے صرف ہمارا ہے کیونکہ ہم نے محنت کی ہے. یاد رکھیے, جو کچھ آپ کماتے ہیں اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے. مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے. سمجھ رہے, مطلب یہ بالکل ہے ہی اپنی جگہ. تو پہلا اصول یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ محنت کر کے کماتے ہیں اور کمانے کی پوری تفصیلات میں رکھیے. چاہے آپ کے چچا کے ساتھ بزنس کرنے کا معاملہ ہو, یا اس کے بعد مائی خدیجہ کے قافلوں کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ ہو, مزاربت پہ یا پھر اجرت کے اوپر اجارہ کے بیسس پر, یا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ایک لمبا سفر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے تک ہو, یا پھر مدینہ جانے کے بعد آپ کا کسی صحابی کے پاس رہنا ہو, اس کے بعد اپنی خود کی کچھ بکریاں اور اونٹ خریدنے کا معاملہ ہو, پھر وہ بکریاں اور اونٹ کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت دودھ اور وغیرہ وغیرہ دیا اور وہ بڑھتی گئی, اس میں اللہ نے برکت دی, یا اس کے علاوہ تحفے تحائف کی شکل میں لوگ آپ کو بھیجتے ہیں, آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. یہ تمام آپ کی انکم اور ایکسپنس کی سورس ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو یاد رکھیے ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جو بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا پائے تھے, صرف روٹی کھائی تھی جو کی, اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے تھے. اس حالت میں آپ نے انتقال کیا. مطلب جب چھوڑ کر گئے تو سوائے کچھ چیزوں کے جو کہ اسٹیٹ پراپرٹی بن گئی, مطلب امت کا حصہ بن گئی, غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دی گئی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو محنت سے کمایا, خود بھی کھایا, دوسروں کو بھی کھلایا. ہمارے پاس محنت کرتے ہوئے نوجوانوں کو آج کل بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ وہ محنت کرنا بھی چاہتے تھے, پرٹیکولر فیلڈ میں کرنا چاہتے, محنت کرنا بھی چاہتے تو اپنے طریقے سے کرنا چاہتے, محنت کرنا بھی چاہتے تو ویسے کرنا چاہتے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ محنت. سمجھ رہے ہیں, مطلب وہ محنت نہیں جو شریعت کہتی ہے. مطلب اس میں یہ پڑھا ہوا ہوں تو میں یہ محنت کیسے کروں, میں وہ پڑھا ہوا ہوں تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. یاد رکھو, حلال و حرام کی تمیز رکھو اور پھر محنت کرو. کام کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ حلال چیز دیتا ہے. صحابہ کی زندگیاں ہیں, چھوٹے سے شروع ہوئے اور اللہ نے جو ہے کہاں تک لے کے چلے, کہاں تک لے کے. بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا, انکم کا دوسرا اصول, بزنس ٹرانزیکشن کا دوسرا اصول, اکنامی کا دوسرا اصول وہ یہ تھا کہ آپ حلال و حرام کی بڑی تمیز رکھتے تھے. ورنہ ہم لوگ محنت تو کرتے ہیں, رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے, رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے, کما تو رہے ہیں رانگ ڈائریکشن میں محنت کر کے کما رہے, مطلب حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کما رہے ہیں. کمائیے, خوب کمائیے, بہت کمائیے, زیادہ زیادہ کمائیے, کھائیے, اپنے اوپر لگائیے, بیوی بچوں پہ لگائیے, اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے, لیکن کنڈیشن نمبر 1 ہے حلال ہونا. سمجھ رہے ہیں, اسلام میں کوئی بھی چیز کا حلال ہونا. آپ جو کھاتے ہو حلال ہو, آپ جو کماتے حلال ہو, جو پہنتے حلال ہو, جو پیتے ہو حلال ہو, ہے نا. اور حرام چیزوں کو اسلام نے منع کیا. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے بھائی آج کا دور یہ حلال حرام سوچنے کا نہیں ہے. اتنا حلال و حرام سوچنا ہے تو مدرسے میں جا کے پڑھو, حافظ یا عالم بنو, بزنس تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگے ہیں یا یہ سمجھنے لگے ہیں یا ایسی ہماری سوچ بن گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو انکم کے معاملے میں ایک ایسی راہ پر یا ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں ہم کو کوئی راستہ نہیں بتایا گیا کیسا کرنا ہے, ہمیں بتایا گیا. آپ حلال اصولوں کو اپنائیے تو صحیح. ہم نے خود ہی سوچ لیا کہ حلال کریں گے تو تجارت چلنے والی نہیں, ہم نے خود ہی سوچ لیا حلال کام کریں گے تو کام آگے بڑھنے والا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے, یاد رکھیے. اس سوچ کو ہمیں بدلنا یاد رکھیے. تو حلال و حرام کی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے, ہمیں جو ہے سکھائی, یاد رکھیے. اور یہ تمیز آپ نے خود کی اور خود بھی حلال کمایا, حلال کھایا, اپنے گھر والوں کو بھی حلال کمانے کی ترغیب دی اور انہیں بھی حلال ہی کھلایا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان پر اور آپ پر صدقات اور خیرات یا زکات صدقات یہ آپ پر حرام تھے, صرف تحفے تحائف آپ کو دیے جا سکتے تھے. ٹھیک, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ایسی چیز کو نہیں کھایا جو صدقات کی ہو, اور احتیاط اس حد تک کی کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے جا رہے تھے, ایک کھجور پڑا ہوا ملا, آپ نے اس کھجور کو اٹھایا اور کیا کہا, اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کا ہے تو میں اسے صاف کر کے کھا لیتا, لیکن ڈر ہے صدقے کا ہوں اور محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. اور ایک روایت فرمایا یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے. سمجھ گیا بات؟ تو آپ نے اتنی احتیاط کی حلال حرام کے معاملے میں کہ کھجور اٹھایا, کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس صدقے کا ہو تو میں کھا لیتا, لیکن چونکہ اللہ کے رسول پہ حرام ہے صدقہ خیرات اور زکات, لہٰذا آپ نے دوسروں کو دے دیا, خود نہیں کھایا. کتنی احتیاط, مطلب کسی مشکوک چیز کو جس میں شک تھا اس کو حرام جیسے ٹریٹ کیا آپ نے کہ میں شک ہے زکات صدقات کا ہوں گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پہ تو حرام ہے, لہٰذا آپ نے اس کو احتیاط کی اور اس کو نہیں کھایا. یاد رکھیں, ٹھیک ہے, یہ متفق علیہ روایت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حلال حرام کی اتنی تمیز آپ نے سکھائی اپنے گھر والوں کو کہ یہ بھی ایک متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار راستے میں کھجور پڑی ملی, آپ نے فرمایا اگر مجھے ڈرنا ہوتا ہے صدقے کا ہو تو میں اس کو ضرور کھا لیتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ حضرت حسن جو ہے رضی اللہ عنہ, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کسی نے کھجور لا کے دی صدقے کی, انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقہ حرام ہے. ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک مقام پر جو ہے جہاں صدقے کے کھجور سوکھ رہے تھے, حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, وہ سوکھ رہے صدقے کے کھجور, وہ بھاگتے ہوئے گئے, ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا. آپ نے کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے بچایا. یہاں تک کہ شبہ والی چیز کو بھی آپ نے نہیں کھایا. تو ہم لوگ بھی بزنس میں, فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں بہت 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 احتیاط کریں, بہت احتیاط کریں. کبھی یہ نہ ہو کہ بس جو خلط ملط والا سسٹم ہم نے کر دیا کہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو. حلال حرام کی تمیز کے بغیر آج آپ اندازہ لگائیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوتی ہے آگ اس کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. اور اس کے باوجود, ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود آج حلال حرام ہم نے کوئی تمیز نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں کن کن طریقوں سے ہم کما رہے ہیں. کبھی نہیں سوچ رہے کہ سود کا کیا معاملہ ہے, کبھی نہیں سوچ رہے دھوکے کا کیا معاملہ ہے, چونکہ دھوکے سے کمائی گئی چیز حرام ہو جاتی ہے, سمجھ رہے, اور ہم کماتے چلے جا رہے ہیں. اسی سے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, یہ بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم اور ایکسپینس کا جو تیسرا اصول تھا, وہ اصول یہ تھا کہ آپ سخاوت اور فیاضی کرتے. اب ہم بات کریں انکم کی, اور پوائنٹ آ رہا ہے خرچ کرنے کا, مطلب آپ کے انکم کے اندر خرچ کرنا بھی شامل تھا, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب انسان اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور بڑا کر دیتی. اس لیے میں نے انکم اور ایکسپینس دونوں بول دیا, یا اکنامی بول لیجیے. آپ کا ماڈل کیا تھا اس معاملے میں کہ آپ کے کمانے میں برکت میں, کمانے میں اضافے میں, بزنس کرنے میں, اکنامی کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ آپ بہت خرچ کرتے تھے. اب یہ چیپٹر تو انکم کے سورس میں کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا کہ ایکسپینس ہونا چاہیے, خرچ ہونا چاہیے. کوئی بھی کہیں گا یہ کون سی بات ہوئی, آپ بول رہے اللہ کے رسول کی انکم تو یہ ایکسپینس کی بات ہو رہی ہے. ہاں, ایکسپینس بھی انکم کا ایک پارٹ ہے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو ابن آدم پر اللہ تعالیٰ لوٹا کر دیتا ہے نا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں. تو اللہ رب العزت خرچ کرتا ہے اس پر جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. لہٰذا اس لیے میں نے اس نقطے کو یہاں لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سخاوت اور فیاضی, جس کو بولتے ہیں نا سخاوت, سقی خرچ کرنا, اور فیاضی بالکل بغیر ڈرے کے خرچ کرنا. ہمارے پاس خرچ کرتے ہوئے تو کتنا ڈرتے ہیں, میں 100 روپے جیب میں ہے, خرچ کرنا ہے, تو اگر میں نے اس میں سے 2 روپے خرچ کر دی تو اللہ یہ تو 98 ہو جائے گی, میرے پاس 90 بچیں گے, پھر کیسا ہوگا میرا, پھر میں یہ 2 روپے کیسے ریکور کر پاؤں گا, یہ کیسے معاملہ ہوگا. تو آپ سخاوت تھے, سقی تھے, خرچ کرتے تھے, فیاضی کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ رب العزت کی ذات نے اگر وعدہ کیا ہے دینے کا تو وہ ضرور لوٹائیں گے. یاد رکھیے. تو آپ جو ہے خرچ کرتے محتاجوں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, سائلوں پر, مانگنے والوں پر اور غریبوں پر, اور جس کو بھی آپ نے پایا کہ اس کو دینا چاہیے آپ ان پر خوب خرچ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انکم تھی اس میں سے خرچ بھی کرتے تھے, یاد رکھیے, اور بہت خرچ کرتے تھے, یاد رکھیے. اور یہ خرچ کرنے سے ہوتا کیا ہے, ویلتھ سرکولیشن میں رہتی ہے, ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ویلتھ, مال کچھ مخصوص لوگوں اور مخصوص خاندانوں کے پاس جمع ہو چکا ہے. خرچ کرنے کا سسٹم ہے, چونکہ ان کے پاس انکم کے اندر ایکسپینس میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں دینا, یہ کبھی بھی پارٹ آف انکم ہی نہیں ہے. اسلامک اکنامی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روڈ ماڈل میں یہ ضروری ہے کہ آدمی بزنس کرتا ہے تو وہ خرچ بھی کرے ساتھ, یہ اس کا پارٹ ہے خرچ کرنا. حالانکہ حساب کے حساب سے کیلکولیٹر بولتا ہے خرچ کرنے سے مائنس ہو رہا ہے پیسہ,
لیکن برکت کے اعتبار سے ویسا پلس میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرتے ہیں. آئیے واقعہ ہم سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ پر وحی آتی, آپ گھبرا جاتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں, لوٹ کر گھر آتے. جب گھر آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں شاید میں ضائع ہو جاؤں گا, شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا. تب آپ کی بیوی کیا کہتی ہے, خدیجۃ الکبریٰ, وہ فرماتی اور کہتی ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو بھلا ضائع کیوں کرے گا. آپ تو کمزوروں اور بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو آپ کما کر کھلاتے ہیں, اور آپ جو ہے بوجھ اٹھانے والوں کا, یا وہ لوگ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتے, مسکینوں کی مدد کرتے, فقیروں کی مدد کرتے, اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے, یاد رکھیے, اور ان کے کھانے پلانے کا انتظام کرتے. بہت کچھ تھا. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ جو گواہی ہے, اللہ کے رسول کا جو ڈر تھا کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں, یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ خوب خرچ کرتے. شروعاتی زندگی سے یاد رکھیے یہی آپ کا حال تھا. آئیے ایک روایت سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے. مطلب اللہ کے رسول انسانوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے, رمضان میں اور زیادہ خرچ کرتے تھے. خرچ کا یہ حال تھا, عاجزی کا یہ حال تھا, کبھی احسان نہیں جتاتے تھے. کوئی مانگنے والے کو کبھی زندگی میں نہ نہیں کہا. اندازہ لگائے کتنا خرچ کرتے, احسان نہیں جتاتے. اچھا, سوال کرنے والے کو نہیں لوٹاتے. تو لوگ اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے میں کانٹیکسٹ میں سمجھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیجا سوال نہیں کرتے تھے, تو اس لیے ہر سوال کرنے والے کو عطا کیا جاتا تھا. آج ہم جانتے ہیں لوگ بیجا سوال, اتنا سوال کرتے ہیں کہ ایک سڑک پہ کھڑے ہو جائے تو 50 لوگ سوال کرنے آئے, بھیک مانگنے آئے. تو تھوڑا اس معاملے میں احتیاط کریں, ورنہ آپ یہ سوچیں گے نہیں سوال کرنے والے کو لوٹانا نہیں ہے, سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے, تو آپ تو کسی جگہ رک بھی نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے. اتنے بھکاریوں نے حالات برے کر کے رکھے, سمجھ رہا, کیونکہ اس زمانے میں بغیر ضرورت کے کوئی سوال نہیں کرتا, اور آج ہر آدمی بے ضرورت سوال کر رہا ہے. ٹھیک, بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح بخاری کی دوسری روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد یہ طے کیا کہ اپنی بیویوں کو سال بھر کا اناج اس سے دے دیا جائے گا, اور سال بھر کا اناج دینے کے بعد جو ہے آپ صدقہ کر دیتے تھے. تو یہاں بھی ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سال بھر کا ہم اناج وغیرہ جمع کر لے سکتے اگر ضرورت ہے تو, لیکن امہات المومنین کا جو رویش و طریقہ ہم دیکھتے ہیں وہ سال بھر کے اناج میں سے بھی صدقہ کیے چلی جاتی تھی. اللہ کے رسول نے کیا طے کیا تھا خیبر کی فتح کے بعد, کہ ہر بیوی کے پاس سال بھر کا اناج بھیج دیا جاتا تاکہ ان کو سال بھر اناج کی ضرورت نہ پڑے. پتہ چلا ایک آدھ سال کا اناج اسٹاک کرنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس پر ہماری ماؤں کا جو طریقہ ہمیں ملتا یہ تھا کہ امہات المومنین اس میں سے بھی خرچ کر دیا کرتی تھی, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک بار ایک جو ہے غزوے میں 130 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر پہ تھے. آپ نے ایک بکری ذبح کی, اس کا کلیجے کو بھوننے کا حکم دیا, اور سارے صحابہ کو دعوت دی اور سب نے آ کے کھایا. یہ مسلم کی روایت. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا خیال رکھتے کہ ان کے لیے بھی انتظام کرتے, مطلب سب کو آپ نے دعوت اور سب کو کھلایا. یہ نہیں سوچا کہ اب میں تو لیڈر ہوں, ایک بکری ہے گھر لے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے, نہیں, یہ صحابہ میرے ساتھ ہیں, اور آپ نے بنایا اور سب نے مل کر اس کو کھائی. اور 130 روایت میں آتا صحابہ وہاں موجود تھے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ دیکھیے ایسے ہیں, غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے عطا فرمایا, مگر آپ نے سارا مال غنیمت صحابہ کو تقسیم کر دیا. آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال صحابہ کے اندر جو ہے تقسیم کر دیا. یہ بخاری کی روایت. آئیے ایک اور روایت سنیے, آپ کتنا خرچ کرتے, کتنے فیاض تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا جو ہے کپڑا پکڑا اور اس زور سے کھینچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ایک نشان آ گیا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا, الفاظ دیکھیں حدیث کے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پکڑا اور زور سے کھینچتے ہوئے یہ کہنے لگا مجھے مال دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور اسے مال دیا تو آپ نہ صرف ان کو دیتے جو آپ سے اچھے ہوتے, آپ ان کو بھی دیتے جو آپ سے سخت رویہ اختیار. اس نے کیا الفاظ ادا کیا تھا دیکھیے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا یہ تو اتنا گستاخ ہے, یہ تو میرے ساتھ ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے نا. آپ نے اسے ایک اونٹ دیا اور اس پر کھجور. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں, سب نے کرنا چاہیے, لیکن وہ احترام اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں گستاخ بول دیتے ہیں. مطلب ان کا احترام یہ ہے کہ جو احترام وہ کرتے ہیں اسی کو احترام سمجھتے ہیں, اور دیگر لوگوں کو گستاخ کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے کو بھی گستاخ کا ٹائٹل نہ اللہ کے رسول نے دیا نہ صحابہ نے دیا, بلکہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی وہ غلطی تھی, ظاہر سی بات ہے, لیکن اس کو گستاخ کا ٹائٹل نہیں ملا, اسے قوم سے نکالا نہیں گیا, اس کو مار کر ہکالا نہیں گیا, اس نے جو مانگا تھا اس کو نہ دیا گیا, ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے تو جس نے آپ کے سامنے آپ کو غیر غلط کہا ان کو عطا کیا. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرتے ان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا یہ اسوہ اپنائیں کہ جو آپ سے برا کہیں آپ ان سے اچھا, جو اللہ کے رسول کو برا
قدوہ کہے، اس کو اللہ کے رسول کا اسوہ بتائے، نہ کہ اس کو اپنی قوم سے، اپنے آپ سے اور لوگوں سے دور کر دے. سمجھ رہے؟ بتانے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے گستاخی آپ کے مجلسوں میں کی، آپ کے سامنے کی، آپ نے کیا سلوک کیا ہمیں پتا ہے، آپ نے کتنا رحم اور کرم کا معاملہ کیا، کیسی ان کی اصلاح کی، ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آئیے ایک اور روایت سنیے. ایک دفعہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بھیڑ بکریاں جو دو پہاڑ کے بیچ میں پھیلی ہوئی تھی، ریوڑ پھیلا ہوا تھا، آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ریوڑ میرے حوالے کر دیجیے، سب کچھ. دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں پھیلی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ جا یہ بکریاں تیری ہوئی. وہ اپنے قوم کی طرف، قبیلے کی طرف دوڑا دوڑا جاتا ہے اور کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ مفلس ہونے کی پرواہ بھی نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہے، مفلس ہونے کی پرواہ نہیں کرتے. اب اس میں کیا اسوہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں رک کے بتاتا ہوں. جتنے بھی لوگوں نے جھوٹے دعوت اور تبلیغ کا دعویٰ کیا، انہوں نے دینا نہیں لینا پسند. جتنے بھی لوگوں نے جھوٹی دعوت و تبلیغ کا دعویٰ کیا، وہ کبھی بھی دینا پسند نہیں کرتے، لینا پسند. اسی لیے بہت سے لوگوں نے دھرم کے نام پر، ریلیجن کے نام پر، مذہب کے نام پر، دیکھیے جس کو کہیں گے بھکاریوں کی زندگیوں سے نکل کر بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، مذہب کا نام لے کر لوگوں کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات و چند. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کچھ خود کا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. تو اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی لینے والا نہیں دینے والا ہے، اور یہی پہچان ہے ایک سچے مذہب پہ چلنے والے کی، وہ دیتا ہے، ایک سچے مسلمان کی، وہ دیتا ہے، وہ کسی کے مال پہ نظر رکھ کے لینے کے پلان سے نہیں آتا ہے. تو اس نے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہے. اے لوگوں اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو دیتے ہیں تو سوچتے بھی نہیں کتنا دیتے ہیں. آپ نے ساری بکریاں اس کو دی. یہ آپ کی اس کو کہیں گے فیاضی، یہ آپ کا صرف جس کو کہیں گے نا سخاوت نہیں، فیاضی ہوتی ہے نا، یہ ڈیرنگ بول سکتے ہیں اس کو، اس میں کہ آدمی جو ہے اللہ پر توکل کر کے کچھ بھی لٹا دے رہا اللہ کے نام میں. آپ نے ساری بکریاں دے دی اور وہ پورا قبیلہ اسلام لایا. کہا یہ سچا نبی. جھوٹے لوگ تو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو دے رہا ہے. آئیے ادب المفرد کی ایک روایت ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج تھا، یاد رکھیے ایسا معاملہ تھا کہ ایک بار آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار، اقامت ہو چکی تھی. ایک دیہاتی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک معمولی سی حاجت باقی رہ گئی، مجھے ڈر ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ اس حاجت کو پوری کر دیجیے. اللہ کے رسول نے نماز اقامت ہو چکی تھی، کہا رکو، گئے، اس کی حاجت پوری کری، آ کر پھر نماز پڑھا. دیکھ رہے ہیں اس کی حاجت پوری کر دی، وہ جو مانگ رہا تھا، وہ چیز چاہیے تھی، اس کو دی، آ کر نماز پڑھا. یاد رکھیے اسی طرح ایک دفعہ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بیٹھ کر آپ ذکر کرتے. عصر کے بعد اٹھے اور تشریف لے گئے، مطلب چلے گئے. جا کر جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ خلاف معمول کام کیا آپ نے. ڈیلی تو آپ عصر پڑھتے ہیں، پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، آج خلاف معمول آپ چلے گئے، جا کر واپس آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہ جائے، اس لیے میں گھر جا کر اسے خیرات کر کر واپس آیا. صدقے کا سونا کسی نے دیا تھا، سوچا کہ رات بھی نہ گزرے، شاید دن میں کسی نے ظہر وغیرہ کے بعد دیا ہوگا کہ رات گزر جائیں گی تو فائدہ کیا ہوگا. بزنس مین لوگوں کو، تاجر لوگوں کو، جو لوگ بزنس کو سمجھتے، میں یہ کہوں گا پیسے کو کبھی روک کے نہ رکھ، یہ اصول بنا لے. کسی سے کچھ لیا ہے اور پیسہ ہے تو فوراً لوٹا دے. نہیں 3 مہینے کی سائٹ ہے، 3 مہینے کی سائٹ ہے، لیکن کیوں روکتے ہو؟ جو پیسہ تمہارے کام میں بھی نہیں آتا کم از کم اس کے کام تو آئے گا. یہ اللہ کے رسول صدقے کو رکھنا پسند نہیں کرتے. ایک دن یوز لیس، ایک دن صدقہ رہیں گا، اس سے بیٹر ہے یہ صدقہ نکلے، مستحق کو جائے، مستحق لے، اس کو مارکیٹ میں خرچ کرے. اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا یہ سبب بنتا ہے. آج ہمارے مال کو ہولڈ کرنے نے جو نقصان پہنچایا نا، کسی کو انتہا نہیں. یہ مال اگر سرکولیشن میں آ جائے کتنا فائدہ ہو اندازہ لگائیے آپ. مال سرکولیشن میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مال نکلتا ہے، غریبوں کے پاس جاتا ہے، غریب جاتا ہے مارکیٹ میں خرچ کرتا ہے، مارکیٹ میں خرچ کرتا ہے شاپ کیپر، مطلب جو بیچنے والے وہ سامان بیچتے ہیں، بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، بیچنے والا جس سے خریدتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، کمپنیاں جو مینوفیکچر کرتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، کسان وغیرہ جو اس کا را مٹیریل تیار کرتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. پورا ایک سسٹم چلنے لگ جاتا ہے اور مال جمع کرنے میں سسٹم جو ہے کھنچ کے چلتا ہے. آج ہم جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں جس میں سود خوری ہے، یہ سسٹم یاد رکھیے کہ ایسا جیم سسٹم ہے جس کو کہوں گا ایک گاڑی کا ایسا انجن ہے جس میں آئل ہی نہیں ہے. کتنے مشکل سے چلتا ہے نا، اور پوری پارٹس ایک دوسرے سے پورے فرکشن کرتے ہوئے چلتے ہیں. آئل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسموتھ. یہی ہو رہا ہے آج مارکیٹ میں جتنا سامان لیا جا رہا ہے ادھار کے اعتبار سے اتنا لوٹانے کے لیے کیپیسٹی نہیں، چونکہ مارکیٹ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ادھار لوٹا سکے لوگ. سمجھ رہے بات؟ مطلب لوگ ادھار لے رہے ہیں آپ سے. سمجھ لیجیے مارکیٹ میں سرکولیشن میں 100 روپے ہے، سمجھ لیجیے آپ. تو ادھار کا معاملہ یہ ہے کہ 110 120 150 تک جا رہا ہے. تو کبھی بھی اگر سب لوگ سچے دل سے بھی لوٹانا چاہے تو 50 روپے ڈیفیسٹ ہی رہنے والے، اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. یہ سودی اکنامی کی دین ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسی چلتی ہے. تو چیزیں تو لی گئی ڈیجیٹل کرنسی میں، ریٹرن تو کرنا ہے ریئل کرنسی میں. تو ریئل کرنسی ہوتی ہی نہیں اتنی جتنی لوٹانا ہے. تو ڈوبنا تو اس سسٹم کا پارٹ ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ڈوبنا اس سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے اور اس کو فریکشنل ریزرو بولتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس
100 रुपये तो आप 1000 रुपए तक का लोन दे सकते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व, समझ रहे हैं? एक बैंक के अंदर अगर 10 रुपये का एसेट है तो 100 रुपीज का लोन इशू करता है, मतलब 90% तो उसका कभी होता ही नहीं, फ्रैक्शनल रिजर्व बोलते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ये सिस्टम अगर दुनिया के बैंकों को छोड़कर किसी और चीज में लगाया जाए उसको फ्रॉड बोला जाएगा। कि एक बकरी मेरे पास है लेकिन मैं बेचता हूँ 10 बकरियां, आप बोलेंगे फ्रॉड किया। 10 में से 9 बकरियों की फोटो और एक असली बकरी बेचता हूँ, आप बोलेंगे फ्रॉड है। मिठाई की दुकान वाला अगर कहे कि 1 किलो 10 किलो मिठाई चाहिए तो 1 किलो ओरिजिनल 9 किलो की फोटो दे देता हूँ, देख लो, बता लो, रख लो, शादी में ले आके खाते का है, खिलाओ डब्बे में, तो आप कहेंगे फ्रॉड है। लेकिन हमारे बैंकिंग में ये फ्रॉड बिल्कुल लीगलाइज, बोलते फ्रैक्शनल रिजर्व। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सदक़े को रखना पसंद नहीं करते क्योंकि सर्कुलेशन में आना मनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए दूसरा वाक़या देखते हैं। वाक़या यूं है कि एक दफा जो है रईस फिदक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 4 ऊंट गल्ला भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 4 ऊंट गल्ला पहुंचा, बिलाल से कहा बिलाल बांटो, बिलाल बांटो। बिलाल गए बांटना शुरू किया, इनको बांटो, उनको बांटो, उनको बांट, सबको बांट दिया। उसके बाद बिलाल आया अल्लाह के रसूल सब लोगों को दे दिया, क्योंकि लोग भी ऐसे नहीं थे जो जितना मिले ले ले। ये 4 ऊंट की बात है, हमारे पास तो 400 ऊंट भी ला लेना हमारे शहर में तो वो हमको भी नहीं पुरने वाले, हम जैसे लोगों को मालदार, क्योंकि हमारे पास लेने का मिजाज है। सहाबा को पता था अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो मांग सकता, लेकिन कितने दिन का, कितने वक्त का, सिर्फ 1 दिन का जो खाना मांग सकता, दूसरे दिन की तैयारी नहीं कर सकता। तो उन्होंने ले लिया। 4 ऊंट गल्ला आया, आपने बांटने लगाया मिस्किनों में, लोगों ने लिया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह के रसूल बढ़ गया, लेकिन अभी गल्ला बाकी है, मैंने जितनों को बांटना था बढ़ गया, अब लेने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि सहाबा ने रात का इंतजाम हो गया था, उनको कल के लिए नहीं चाहिए था, कल का कल देखा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ये गल्ला नहीं बटेगा तो मैं घर नहीं जा सकता, क्योंकि आप जमा करने के ख्याल नहीं। रिवायत में आता अल्लाह के रसूल रात भर मस्जिद नबी में सोए, घर नहीं गए, कहा नहीं मैं जमा करके नहीं। फजर के बाद बैठे, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी खुशी आए, कहा अल्लाह के रसूल मुबारक हो, गरीब मिल गए, गल्ला बढ़ गया। तो आप खुश हुए, कहा कि बहुत अच्छा, आप जो कुछ बाकी रह गया था तकसीम हो गया, आपने सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उठकर घर तशरीफ। ये फयाजी थी, ये तवक्कुल था अबू दाऊद की, कि आपने वो 4 ऊंट जब तक तकसीम नहीं किए घर भी नहीं गया। अंदाजा लगा लेने वाले भी कैसे थे और देने वाले भी कैसे, कि हजरत बिलाल कह रहे अल्लाह का रसूल खुश हो जाइए, माल खर्च हो गया, अगर कोई मुझे खबर आके दे खुश हो जाइए, आपकी वो चीज थी तकसीम कर दिया मैंने, तो लोग आप खुशी तो नहीं, ठीक है बहरहाल मैंने बोला था तो ठीक, खुशी जैसी कोई चीज तो महसूस नहीं, चुके गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे रियल इन्वेस्टमेंट यही है, जो गया वही बच गया। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी जुबा करके माँ आयशा से कहा लोगों को तकसीम करो, उन्होंने किया सब कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में आए, कहा कुछ बाकी है? माँ आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ बकरी के सामने का एक हिस्सा पैर का जो अल्लाह के रसूल को पसंद था इतना बाकी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतना बच गया, बाकी सब बाकी है। मैं आयशा फरमा रही इतना बाकी है, वो कह रहे इतना बाकी नहीं है, जो गया वो सब बाकी है, ये इतना बच गया अपने पास, क्योंकि वो कहाँ मिलने वाला है, वो आखिरत में मिलने वाला। तो रियल इन्वेस्टमेंट में लग गया, वो बाकी है, इतना बच गया, वो बाकी है। अब समझ रहे आप? तो असल वो था जो गया वो बाकी है, आप फरमा रहे। मैं आयशा कह रही इतना बाकी, आप कह रहे नहीं वो जो गया वो बाकी है, ये बचा हुआ है, तो हमने खा लिया तो हमारा हो गया ना, लेकिन जब दिया तो उसका बदला मिलने वाला। ठीक है, आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीजों को जमा करने से नफरत करते थे, सिवाय इसके कि अगर कोई खर्च होता तो उसके लिए कुछ चीजें जमा कर लेते लौटाने के, सिवाय इसकी कि अपने बीवियों के लिए 1 साल का अनाज रख देते थे। इसके अलावा आपने रखना चीजों को पसंद नहीं किया। यहाँ तक आपने फरमाया मैं तो नहीं चाहता हूँ किसी दीनार को 3 दिन से ज्यादा अपने घर में रखो, मोर देन 3 डेज किसी दीनार पैसे को आपने नहीं रखा। अल्लाह ताला ने आपके तवक्कुल, आपके यकीन, आपके भरोसे पर 3 दिन क्या 4थे दिन आपको कुछ ना कुछ आ ही जाता, मिल ही जाता। समझ रहे आप? तो ये फयाजी इसी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सखावत और फयाजी, डेयरिंग, वो तवक्कुल जो आपको आमदा करता है कि अल्लाह के नाम में बढ़ चढ़कर खर्च करने इसका बदला है और मुझे मिले। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। अबू ज़र रज़ी फरमाते और कहते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के वक्त एक रास्ते पर चल रहा था, हमारा रुख जो है ओहद पहाड़ की तरफ था। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू ज़र अगर ओहद पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि 3 रातें गुजर जाए और ये मेरे पास 1 दीनार भी इसका बाकी रह जाए। अलबत्ता खर्च की अदायगी के लिए कुछ मैं उठा कर रखूंगा, मतलब अगर मेरे पे खर्च है तो रखूंगा, वरना मैं कुछ नहीं रखूंगा, सब खर्च कर दूंगा। सही बुखारी की रिवायत। आइए एक रिवायत सुनिए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह फरमाती और कहती है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घर में तशरीफ लाए, रंजीदा थे, गमज़दा थे। मैंने चेहरे से पहचान कर सबब दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल क्यों नाराज है, क्यों रंजीदा है? आपने इरशाद फरमाया कल 7 दीनार सदके के आए थे और मेरे बिस्तर पर पड़े रह गए, खर्च नहीं हो। 7 दीनार रात में पड़े रह गए, आप परेशान हो गए। मैंने कहा ना 7 दीनार रात में निकल जाते तो 7 दीनार बाजार में खर्च हो जाते, गरीब आदमी तो रखने वाला नहीं। 7 दीनार बाजार में खर्च हो जाते तो 7 दीनार की इकोनॉमी बढ़ जाती, 7 दीनार लेने वाला ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते और एक सिस्टम चल पड़ता है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में, पैसे को जमा नहीं करना और सिस्टम में लाना। तो बहरहाल खर्च करने की यहाँ भी तरकीब दिलाई और आप नाराज हुए उस 7 दीनार पर जो आपके पास सदके के बचे रह गए। आइए दूसरी रिवायत सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
آپ مرض کے اندر ہیں، یا آپ کا آخری بیماری کا وقت، انتقال کا وقت، آپ مرض کے اندر ہے، بیمار ہیں اور بے چین، آپ کی بیماری کیفیت میں آتے، بخار تھا، بے چین تھے، پانی ڈالتے بے ہوش ہو جاتے، بے چین تھے، بیماری کی تکلیف نے نڈھال کر دیا تھا، مگر اس جانکنی مطلب موت سے قریب جو کیفیت ہوتی، اس جانکنی کی حالت میں یاد آتا ہے کہ چند اشرفیاں گھر میں پڑی رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخر وقت ہے، لیکن ایک خیال آپ کو آ گیا کہ چند اشرفیاں باقی رہ گئی، اور آپ نے کیا کہا، 3 دن سے زیادہ پیسہ رکھنا اپنے پاس پسند نہیں کروں گا. تو یاد آ گیا کہ چند اشرفیاں میرے پاس پڑی ہیں، گھر میں رہ گئی ہیں، حکم دیا انہیں خیرات کر دو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کریم سے اس حال میں ملے کہ اس کے پیچھے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی رہ گئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس حال میں ملنا پسند نہیں کریں گے کہ ان کے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہوں؟ آپ نے وہ خرچ کروا، وہ 7 اشرفیاں تھی، 7 آپ نے خرچ کروا. ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کے اصول، اور بزنس کے اصول میں جمع نہیں خرچ کرنے کی باتیں آ رہی ہیں. یہ بزنس کا ایک بیسک اصول ہے، یاد رکھیے کہ اللہ جس کو دے وہ خرچ کرے، چونکہ اسی سے بزنس بڑھتا ہے. اس لیے 3rd اصول میں نے رکھا، سخاوت اور فیاضی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا 7 اشرفیاں. اشرفیاں سمجھتے ہیں مطلب اشرفی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ درہم ہے. دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، اور درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ. چونکہ ہمارے علاقے میں بھی اردو میں چاندی کا سکہ اشرفی ہوتا ہے، اشرفی کا لفظ ہے، وہاں ایکچولی درہم کا لفظ ہے. کہ چاندی کے 7 سکے گھر میں پڑے تھے، آپ نے اس کے ساتھ دنیا سے جانا پسند نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب سے ملنے اور 7 اشرفیاں گھر میں چھوڑ کے 7 چاندی کے سکے چھوڑا ہے؟ آپ نے فوراً اس کو اس کیفیت میں بھی یاد رکھ کے خرچ کروا دیا. آئیے ایک اور روایت سنیے. ایک دفعہ ایک عورت نے لا کر چادر پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کی ضرورت تھی. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی وہاں آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجیے، آپ یہ تو مجھے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دے دی، جبکہ آپ کو اس کے بچھانے کی ضرورت تھی. جب آپ نے وہ چادر دے دی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کیسے انسان ہو تم، جانتے ہو اللہ کے رسول نانی کہتے کیوں مانگا کیوں مانگا؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت تھی، لیکن یہ چادر میں نے برکت کے حصول سے مانگی ہے، اور میں چاہتا ہوں مروں تو اس میں کفنایا جاؤں. یہ بخاری کی روایت. اور میں اس سے پہلے بات رکھ چکا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے. انبیاء کے ذات سے متعلق تمام چیز متبرک ہوتی ہے، ان سے تبرکات کا عقیدہ رکھنا بالکل جائز، اور اہل سنت والجماعت اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. عبداللہ صحابی نے اپنے والد عبداللہ بن ابی کے لیے اللہ کے رسول کا شرٹ مانگا، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا عطا فرمایا، اور دفنانے کے بعد خبر خود کے کرتا اسے پہنایا گیا تاکہ اسے عذاب نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کا دل رکھنے وہ دے دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال تھے جو ہمیشہ آپ جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. انبیاء کی ذات متبرک، ان سے متعلق چیزیں متبرک، چادر، کٹورا، آپ نے پیالہ جس سے پانی پیا، جوتے جو آپ نے استعمال کیے، تلواریں اور تمام چیزیں جو آپ کے جسم سے لگی متبرک ہے. آپ کا پسینہ آتا صحابہ اس کو مل لیتے، اس میں خوشبو ہوا کرتی. آپ وضو کرتے صحابہ وضو کا پانی لے لیتے. انبیاء کی ذات سے متعلق چیزیں متبرک ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نہیں یاد رکھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات یاد رکھ لے، ورنہ کوئی آج کے لوگوں کے ساتھ کرے غلط. تو یہ صحابی نے چادر مانگ لی، لیکن اللہ کے رسول کو ضرورت ہونے پہ چادر دی. یہ نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا. آج اگر میری ضرورت کے نہیں، کل آنے والی ضرورت، سال بھر آنے والی ضرورت، بچہ 18 سال کا ہوں گا تو آنے والی ضرورت کے لیے میں ابھی کی ضرورت مند کو بولتا ہوں بھائی ابھی آپ کو نہیں دے سکتا. گھر میں سگے بھائی ہیں، گھر میں ایسے لوگ ہیں جو مستحقین آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو آج ضرورت ہے اس پیسے کی، آپ کہتے نہیں 18 سال بعد بچہ بڑھاؤں گا نا اس کے لیے ابھی میں رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ خرچ تو کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے لوٹاتا ہے، اس کو محسوس کریں گے اپنی زندگی میں. آپ آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ بخاری کی روایت تھی چادر والی جو میں نے رکھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہم کو تمام تفصیلات معلوم، آپ کی محبت، یہ آتی تو آپ کیسے استقبال کرتے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے، سلام کرتے، تمام چیزیں معلوم ہیں. ایک دن یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز، ایک لونڈی مانگے تاکہ گھر کا کام کاج کرے، چونکہ خود کام کرتی تھی. جب یہ آئی اور کہنے کا ارادہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے. جب یہ ارادہ کیا کہ ہم کچھ مانگ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول گزارش کی کہ اللہ کے رسول غلام یا کنیز، ایک لونڈی ہمیں دے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے. اصحاب صفہ کا ابھی تک کوئی خاطر انتظام نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا جب تک ان کا انتظام نہیں ہوتا ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں. ایسا لیڈر، ایسی لیڈرشپ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی. ابو داؤد کی روایت. دوسری روایت میں الفاظ ہیں، ایک بار صحابہ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ ریکویسٹ کی، غلام آئے ہیں آپ تقسیم کر رہے ہیں ہمیں بھی دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے غور سے. بدر کی یتیموں کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے، ان کی درخواست تم سے پہلے آئی، پہلے ان کو دوں گا، تم لوگوں کا انتظام، اور کچھ نہیں بچا، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا. دونوں کے مقابلے میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے بدر کی یتیموں کو دیا جائے گا، تم لوگوں کا انتظام. تو یہ تھی سخاوت، یہ تھی آپ کی فیاضی. اور یہ تیسرا اصول یاد رکھیے، بزنس ٹرانزیکشن کا، اکنامی کا، اور اللہ کے رسول کے انکم سورس تھے، یہ ایکسپنس بھی یاد رکھیں. یہ خرچ بڑھاتا ہے ہماری تجارتوں کو، برکت لاتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا اصول دیکھتے ہیں ہم. چوتھا اصول یہ ہے زہد اور قناعت پسندی. زہد اور قناعت پسندی. زہد کس کو کہیں گے؟ دنیا کی زندگی سے بے رغبتی اختیار کرنا.
اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ دنیا کی زندگی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، سیلیبسی نہیں، رہبانیت نہیں. اور قناعت پسندی، جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو جانا، سیٹسفائیڈ، جو کچھ ہے، یہ ہے زہد اور قناعت پسندی. اس کا کوئی بھونڈا معنی نہ نکالے. ہمارے پاس جب بھی زہد لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں دنیا چھوڑ کے چلے جانا جنگل میں. نہیں، زہد یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے کم استعمال کر کے اپنی زندگی گزار لیں. اور قناعت پسندی کہتے ہیں جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہو، کنٹینٹ، بالکل الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزنس کے انکم کے اصول تھے، ایکسپنس کے اصول تھے، جو اکنامیکل ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا، اس کا یہ بہت اٹوٹ حصہ ہے جو چوتھا اصول میں لکھ رہا ہوں کہ زہد اور قناعت پسندی، جو کچھ ہے اس میں مطمئن ہونا سیکھ لے. آج سب سے بڑا مسئلہ اس امت کا یہ ہے، امت کی مردوں اور عورتوں کا یہ ہے، ہم ناشکری میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. رب العزت ہر آنے والی نعمت کو ہماری ناشکری کے الفاظ کے نتیجے میں اور عمل کے نتیجے میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. چونکہ جب ہم ناشکری کرتے جو ہے تو اللہ آنے والی نعمت کو ضائع کر دیتا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یاد رکھ لو، جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ اور عطا کرے. اب جو ہے اس میں ہی رو رہے ہم، نہیں میرے پاس، میرے کو صرف اتنا ہی ملا، وہ پڑوسی کو دیکھو اس سے تو فلاں کر رہا، میرے پاس تو صرف اتنا ہی ہے، پڑوسی دیکھو فلاں ہے. دنیا کے اندر شکر گزاری اگر ہمیں اللہ کی ادا کرنا ہے تو اصول کیا ہے؟ اپنوں سے نیچوں کو دیکھو، اپنوں سے اوپر والوں کو مت دیکھو. ہمارا اصول آج دنیا میں کیا ہے؟ اپنوں سے اوپر والے کو دیکھو، نیچے والوں کو مت دیکھو. اچھا، رول کیا ہے؟ دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. ہمارا رول یہ ہے دنیا میں اپنے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دین میں اپنے نیچے والے کو دیکھنا. کیسے؟ مثال کے طور پر ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی، میرے پاس کیا دولت ہے اس کو دیکھو. ارے لیکن آپ نماز نہیں پڑھے، میرے کو کیا دیکھ رہے ہو، مولوی کا بچہ نہیں پڑھتا. مطلب دینداری میں مولوی کے بچے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے، اپنے سے نیچے والے سے، اور دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کمپیئر. ہونا چاہیے تھا مولوی صاحب کے بچے دیکھو فلاں کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنا ہوا ہے، غفلت میں ہے، ہم نے کرنا چاہیے. میں نمازوں میں آگے بڑھوں گا، 3 پڑھا تھا تو پوری 5 کروں گا، 5 پڑھتا تو موقعہ اضافہ، موقعہ پڑھتا تو نفل کا اضافہ، نفل کرتا تو تہجد کا اضافہ. پلان یہ ہو تو ہم دینداری میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں. دیکھو وہ اتنے دیندار ہیں، ان کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتا، ان تو اچھے سے نا، ان سے اپنے گھر میں کم از کم 2 لوگ تو کرتے نا، مطلب 8 میں سے 2 کرتے تو فرض کفایہ سب ادا ہو جا رہا، سب خوش ہیں. تو دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو، شکر کا مادہ آئیں گے، اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ہم بولیں گے ہمیشہ پیچھے جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو زہد اور قناعت پسندی بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے آگے تھے، زہد اختیار کرتے تھے، جو کچھ تھا اس میں مطمئن تھے اللہ کے رسول. آئیے ایک حدیث ہے، حدیث ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چٹائی پر سو کر اٹھے اور آپ کے جسم پر پورے اس کے نشانات پڑ گئے. چٹائی تھی لیکن وہ جو آپ کے کھجور کے پتے ہوتے اس سے بنی تھی. اب کوئی بھی آدمی ایسی چٹائی پہ سوئیں گا تو پورے باڈی پہ کیا ہوتے ہیں؟ نشانات بن جاتے ہیں. اور وہ نشانات آپ دیکھیں سو کے اٹھے تو ایک ریڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں جہاں جہاں باڈی دبی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اٹھے، پورے جسم مبارک پر نشانات، اور آپ نے کرتا نہیں پہنا ہوتا گرمی کی وجہ سے، مطلب کرتا جو گرمی کی حالت یہ تھی کرتا پہن نہیں سکتے، کر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے. چٹائی سے آپ اٹھے، پورے نشانات بن گئے، ظاہر پڑ گئے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے نرم گدیاں یا بچھانے والی کوئی چیز جو ہے لا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق. وہ فرمانے لگے ہم کوئی چٹائی کی جگہ گدا کوئی نرم چیز لا دے تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیا سے میرا کیا تعلق، میری حیثیت تو اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر جھاڑ کے نیچے سستا لیتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے. مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے رکنے والی، میں تو جیسا ایک مسافر جھاڑ کے سستا ہے اور نکل گیا، بس ایسا جینا چاہتا ہوں. آپ نے جو کہا آپ نے وہ کر کے بتا. آپ کی بیٹی کا گھر ہے حضرت فاطمہ، آپ داخل ہوئے واپس نکل گئے. جیسی پتہ چلا بیٹی کو کہ والد گھر میں داخل ہوئے، نبی گھر میں داخل ہوئے، واپس چلے گئے، دوڑی آئی کہ اللہ کے رسول کو مسٹیک، کوئی غلطی، میں نے کوئی غلط کر دی فلاں. تو کہا نبی کی بیٹی کو جو چیز سوٹ نہیں ہوتی تم نے وہ کام کیا. تو کہا ایسا کیا کر دیا میں نے جو نبی کی بیٹی کو سوٹ نہیں ہوتا. تو کہا تم نے گھر میں پردے لگائے ہیں، یہ نبی کی بیٹی کی شان کے خلاف ہے کہ گھر میں پردے لگائے. میں دنیا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے نہیں آیا ہوں. انہوں نے فوراً وہ کپڑے اتارے اور مستحقین کو دے دی کیونکہ وہ ایکسٹرا تھے، زیادہ تھے. اور یہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں لوگوں کو ایک چادر نیچے باندھتے تو دوسرا کپڑا اوپر باندھنے کو نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں کوئی چادر اپنے در دیوار پہ لٹکائے نبی اس کو برداشت نہیں، حرام نہیں تھا، حلال ہے، پردے لٹکانا حلال ہے. لیکن اس زمانے اور سمے میں جب لوگ بھوکے اور آپ مال جمع کر کے رکھے، لوگ بھوکے اور آپ اناج جمع کر کے رکھے، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو آپ نے کہا ایک نبی کی بیٹی کے شان کے لائق، ایک جنت کی میں ہونے والی عورتوں کی سردار کی شان کے لائق نہیں کہ گھر میں دیواروں کو کپڑے پہن. انہوں نے فوراً اتارا. یہ آپ کا زہد تھا، دنیا سے بیزارگی، رہتے ہوئے دنیا میں دنیا چھوڑنا تو نہیں یاد رکھا. اور قناعت تھی، جو تھے اس میں مطمئن تھے. تو آپ نے کہا میرا تو اتنا ہی معاملہ ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے. کیا دعا کرتے رزق کے لیے؟ سنیے آپ یہ دعا کرتے. ترجمہ: اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا رزق بدرجے کفایت ہی عطا کرنا، اتنا ہی دینا جتنا ہمیں ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت دینا. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ یہ بھی دے دے، اس کا بھی دے دے، اس کا بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ ریزرو
ریزرو بینک میرے پاس آ جائے، فلاں آ جائے، آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور میرے خاندان کو اتنا ہی دینا جتنی ضرورت ہے، چونکہ دنیا میں یہ زہد آخرت میں مقامات اور درجے بلند ہونے کی وجہ بننے والا۔ حدیث کے الفاظ ہے نا، ایک آدمی اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن اللہ کی خاطر نہیں پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جنت کا جوڑا پہنا، استطاعت ہونے کے بعد۔ غریب کو تو پھر ویسے ہی رہنا ہے، لیکن استطاعت ہے پھر بھی ایک آدمی سادہ رہتا ہے تو اس کا بدلہ جنت میں اس کو ایک اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور لباس اتنا قیمتی ہوگا جو دنیا وما فیہا، دنیا اس میں جو کچھ اس سے زیادہ کاسٹلی ہوگا، ایک شرٹ جو لباس اللہ پہنائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے لیے سادگی اختیار اور وہ پیسہ کہیں اور لگایا۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں، ایک اور روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے اپنے گھر والوں کو اور کہتے تھے، اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ۔ آپ فرماتے اے اللہ کریم جو ہے زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، زندگی تو آخر زندگی۔ کیا ہے حدیث، اللہم لا عیش، اے اللہ دنیا میں کوئی عیش نہیں، عیش سمجھتے ہیں آپ جس کو عام زبان میں آج کل ہم بولتے ہیں عیش کرے، انجوائے کرے، آپ سے فرمانے کوئی دنیا میں عیش نہیں، انجوائمنٹ نہیں سوائے آخرت۔ دنیا کی عیش اور عشرت کو آپ نے خود ترک کیا حلال ہونے کے باوجود، یہ بڑی بات ہے اور یہ بہت اہم اصول ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی اور 100 آدمی اگر یہ طرز اختیار کر لے تو کتنے کم پیسے میں سوسائٹی اور سماج چلنے لگے گا، ذرا سوچیے آپ، ذرا اس پر غور کیجیے۔ اور ہمارے اخراجات، زہد تو بہت دور کی بات، ہم نے جس طرح سے سسٹم بنا لیا، میں بار بار یہ ایگزامپل دیتا ہوں، آج ایگزامپل کو صرف دہراتا ہوں چونکہ اکنامی کی بات چل رہی ہے، فائنانس کی بات چل رہی ہے۔ آئیے ایک مثال لے لیجیے، مثال یہ کہ ایک مطلب فضول خرچی کا ہمارا عالم کیا ہے، ایک شہر میں 1 لاکھ ایسے لڑکے ہیں جن کے نکاح ہونا ہے اور 1 لاکھ لڑکیاں ایسی جن کے نکاح ہونا ہے، دونوں پلان کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی شادی میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں، سمجھ رہے آپ، تو مطلب ایک شادی میں 2 لاکھ خرچ ہوگا، ولیمے کا 1 لاکھ اور شادی کا 1 لاکھ، یہ کم سے کم بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب 1 لاکھ جوڑوں کی شادی ہونے والی اور دونوں خرچ کرنے والے شادی والی مطلب 2 لاکھ روپیہ خرچ ہونے والا ہے، یہ 2 لاکھ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجیے، کتنے بلین روپیز ہوتا ہے، کتنے ٹریلین روپیز ہوتا ہے، حساب لگا لیجیے۔ اتنا پیسہ تو ہم صرف شادیوں میں فالتو خرچ کرنے والے، یہ پیسے کو اگر صحیح جگہ سرکولیٹ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 اشرفیاں رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، 1 دینار بھول گئے تو آپ نماز کے فوراً بعد جا کے دیکھ کر آتے ہیں، اگر یہ پیسہ صحیح جگہ سرکولیٹ ہو، چونکہ جمع ہوتا ہے نا بچوں کا 18 سال ہونے تک، صحیح جگہ سرکولیٹ ہو تو مسلمانوں کی اور کنٹری کی اکنامی کہاں چل جائیں گے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ لیکن ہولڈ کرنے کا، خرچ کرنا، ہمیں لگتا ہے اس سے سسٹم اکنامی ڈاؤن ہو جائیں گے، اس سے اکنامی بڑھتی ہے بھائی، اس کو بہرحال ایک کسی اینیمیٹڈ فارم میں آپ دیکھیں، کسی کی اسپیچ میں تو سمجھ میں آئے گا کیسے اکنامی بڑھتی ہے خرچ کرنے سے اور کیسے بوسٹ ہوتی ہے، چونکہ کوئی غریب نہیں بچتا ہے سماج میں، ہر کوئی دینے والا بن جاتا ہے۔ مدینے کا ایک زمانہ یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک صاحب نے جو بغداد کے رہنے والے تھے نیت کی کہ میں مدینہ آ کر مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم صدقہ کروں گا۔ وہ مدینہ آتے ہیں، مدینے میں زیارت کرنے کے بعد وہ 10,000 کی جو نیت تھی وہ نیت کرنے پوری جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی 10,000 کی میری نظر ہے، منت ہے، تو مجھے دینا ہے مدینے کے سب سے غریب انسان، کس کو دوں؟ تو لوگ نشاندہی کرتے ہیں، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، تو ایک گلی مل جاتی ہے لاسٹ، اس گلی میں جاتے، گھر پہ دستک دیتے اور کہتے یہ لیجیے 10,000 درہم، اس لیے کہ میرے ماں نے نظر مانگی تھی کہ 10,000 درہم میں مدینے کے سب سے غریب انسان کو دوں گا، تو مجھے لوگوں نے بتایا آپ سب سے غریب ہیں لہٰذا یہ آپ کے لیے۔ وہ پڑوسی، وہ انسان بولتا ہے میں سب سے غریب نہیں ہوں، میرا پڑوسی سب سے غریب ہے، اس کو دے دیجیے۔ وہ پڑوسی کے پاس جاتا ہے، اس کو یہ بات بولتا ہے، تو پڑوسی بولتا ہے تم کو کیسے معلوم میں سب سے غریب ہوں؟ تو کہا تمہارے پڑوسی نے کہا تم سب سے غریب ہے، تو اس نے کہا وہ اور میں دونوں برابر ہے لہٰذا آدھا آدھا بانٹ دیا، تو 5,000 ان کو اور 5,000 یہ دنیا نے دیکھا یہ زمان۔ اب اسی مثال کو میں اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہوں، چلیے میں نے نیت، آپ نے نیت کی، میں کہتا ہوں چلو آپ نے نیت 10,000 روپئے خرچ کرنے کی میرے شہر میں آ گئے، اور آپ نے میرے سے پوچھ لیا اتفاق سے کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ 10 کس کو، تو وہ سب سے پہلا غریب جو اس کا مستحق ہوں گا وہ میں ہی رہوں گا۔ نشاندہی تو سیکنڈ ہے بھائی، وہ سب سے بڑا غریب جو ہوں گا وہ میں ہی ہوں گا۔ غور کیجئے اس واقعے پر، نشاندہی پوچھ رہا ہے عوام میں کس کو دوں، نشاندہی کی جا رہی ہم غریب نہیں اس کو دو، وہ وہاں جاتا ہے، وہ غریب بولتا میں غریب نہیں، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی بولتا میں نہیں یہ غریب ہے، دونوں پھر برابر نکلتے ہیں، دونوں کو آدھا دیا جاتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں 10,000 روپئے، وہ تو 10,000 چاندی کے 4 گرام کا ایک سکہ جو درہم بولتے وہ تھا، یہاں تو ہم 10,000 روپئے کرنسی میں نہیں کر سکتے، چونکہ وہ سب سے بڑا غریب جس سے آپ پوچھیں گے اگر میں رہوں گا پہلا تو میں ہی مستحق بن جاؤں گا کہ ہاں بالکل میں مستحق ہوں، دکھ رہا ہوں پڑوسی کا پین کیا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ یہ مجھے دے دیں، اب وہ مستحق تو بیچارہ اس تک کوئی پہنچنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے یاد رکھیے زہد اور قناعت پسندی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ جب لوگوں میں مال و دولت کی فراوانی دیکھی تو ایک دن کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی مقدار میں ردی کھجور بھی نہ ہوتے جن سے پیٹ بھر لیا جائے۔ ردی کھجور سمجھتے ہیں جو کھجور سوکھ جاتی ہے، استعمال نہیں ہوتی تھی اور وہ اونٹ کو ڈال دی جاتی تھی، مطلب وہ کھجور کے بیچ پہ کھجور چٹک جاتا تھا، سوکھ تو نکالنا ہی مشکل ہوتا، اس کو پانی بھگانا پڑتا تھا رات 2 رات، تو جب وہ کور نکلتا تھا اوپر بیچ سے ردی کھجور، وہ بھی آپ کے پاس نہیں۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے ردی کھجور چن رہے تھے، ردی کھجور جو اونٹوں کو ہم کھلاتے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ چن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے محسوس نہیں، لیکن وہ چھوٹے بچے تھے، یاد رکھیں اللہ کے رسول فرماتے وہ چن کر گھر لے جا ردی کھجور، سوکھی ہوئی کھجور۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں تم لوگ آج مال و دولت میں اتنی عائش کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا آپ کے گھر میں
ردی کھجور بھی نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر 2 دن میں نہیں کھائی تھی، اور وہ جو کی روٹی صرف، اس کے ساتھ سالن بھی نہیں تھا۔ عرب جنرلی یہ غربت کا یہ عالم تھا، اور اللہ کے رسول کا تو اختیاری معاملہ تھا یہ کہ روٹی ہوتی تو سالن نہیں ہوتا، روٹی ہوتی گھی میں ڈبا کر کھاتے، روٹی ہوتی پنیر سے کھاتے، روٹی ہوتی کھجور سے کھاتے، روٹی ہوتی اس کو مل کے ملیدہ بناتے، اس میں کھجور ڈال کے کھاتے۔ تو آپ کے پاس وہ مکس کرنے کے لیے سالن جیسی کوئی اور انگریڈینٹ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی صرف روٹی تھی، اور جو کی روٹی تھی، بارلی کی روٹی عام طور سے بہت زیادہ سیٹسفائنگ نہیں ہوتی ہے۔ چاول کی روٹی سب سے نرم ہوتی ہے کھانے، اس کے بعد گیہوں کی روٹی، اس کے بعد باجرا ہوتا ہے، جوار ہوتی ہے، اور جو بارلی ہے نا وہ چبھتی ہے گلے میں کبھی کبھار، سمجھا؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں بارلی کھائیے صحت کے لیے بہت اچھی ہے، تو اب پتہ چلتا ہے تو اتنی ہی نہیں رہتی ریفائن، ابھی تو پیس لیے تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں پیسے بھی نہیں جاتی تھی۔ جن لوگوں نے آج سے 50 سال پہلے کا دور دیکھا، یا جب آزاد ہوا اس کے بعد حیدرآباد اسٹیٹ سے مہاراشٹر الگ ہوا، تو یہاں راشن کے طور پہ لال گیہوں بکتا تھا، کہ وہ بھی راشن کے طور پہ، تو اس کا کور نکلتا نہیں تھا الگ، اس کو جب پیسا بھی جاتا تھا تو روٹیوں کے اندر وہ آتے تھے اور کئی بار چھلکے گلے میں اٹکتے تھے اس کے۔ تو بارلی وہی ہوتا، لال گیہوں کی قسم بارلی، بہت زیادہ مطلب ایسا نہیں کہ آپ اطمینان سے روٹی نرم بنا کے کڑک بنتی ہے روٹی۔ تو یہ آپ کا زہد اور تقوی کا حال تھا، یاد رکھیے۔ یہ ہم سب اکنامیکل ماڈل میں دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں یہاں کیوں آ رہی سب؟ یہ اس لیے کہ ہمیں بھی اگر ایسی اکنامی چاہیے، وہ اکنامی جس میں سب کھاتے ہو، سب خوش رہتے ہو، سب مطمئن ہو، تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب یہ قسم کے ماڈلز کو اپنائیں۔ ورنہ ہم نے جو ماڈل دیکھا اس میں چند لوگ امیر ہو جاتے ہیں اور امیر سے امیر ہوتے ہیں، ساری دنیا غربت میں بھوکی مرتی ہے۔ چند ملک امیر ہو جاتے ہیں تو ان کا پڑوسی ملک میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ یہ ہے ریئل اکنامیکل ماڈل، کیونکہ اللہ کے رسول ہم اسوہ حسنہ دیکھ رہے ہیں، معاشی اسوہ حسنہ، اکنامیکل ماڈل، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری ہم روایت دیکھتے ہیں، جس روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت انتقال کوئی دینار نہ چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی، نہ کوئی قابل ذکر شے چھوڑی، سوائے آپ کی سفید سواری کے، آپ کے ہتھیار کے، اور ایک زمین کا خطہ تھا جو آپ کے انتقال کے بعد آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا۔ جو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک سواری کا جانور اور ایک خطہ اور ہتھیار، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یاد رکھیں۔ آپ دنیا میں ان تمام لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے دین کے نام پر کام کرنے کا دعویٰ کیا، یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی اولادیں کتوں کے جیسا مر رہی ہے صرف جائیداد، چونکہ لوگوں نے دین کے نام پہ کمایا۔ یہ ایک لیڈر ہے، مسلمانوں کے رہنما ہے، انسانیت نے ایسا انسان نہیں دیکھا، یہ دنیا سے جاتا صرف اتنا چھوڑ کر جاتا۔ یہ ریئل سے ایک وہ انسان تھے۔ دنیاوی پیمانوں پہ جانچو نا آپ لوگوں کو، دنیاوی پیمانے بھی ہوتے ہیں نا جانچنے کے سچا اور جھوٹا۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نام پہ ان کے عوام کو کتنا لوٹا کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ کھا کھا کر مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ہے ریئل لیڈر کہ دنیا سے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں اتنی چیزوں کے علاوہ، اور اس پہ بھی وصیت کیا ہے کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، ان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، امت کا ہوتا ہے، سب بانٹ دیا گیا، سب بانٹ، ہتھیار بانٹ دیے گئے، چیزیں بانٹ دی گئی، زمینیں تقسیم کر دیے گئے، عوام میں اور بیت المال میں کوئی وارثوں کو نہیں ملتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، اللہ کے رسول نے جو غربت کو اختیار کیا بائی چوائس تھی، پسند کی۔ امت غربت کو اور غریبوں کو سب سے حقیر سمجھتی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو پسند کی۔ بلکہ ایک روایت میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ مجھے مسکین رکھ، آخرت میں مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ مسکینوں میں کر۔ آپ دعا کرتے، اسی حدیث سے فرماتے ہیں مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، چونکہ دنیا میں جو نعمتیں ان سے چھوٹ گئی تھی، مال بہت ساری نعمتوں کو لاتا، وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، 500 years before ڈال دیں گا جنت، ٹھیک ہے۔ آئیے پانچواں اصول جو ایک اکنامی کو بڑھاتا ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کے انکم اور ایکسپینس کا جو اصول تھے اس میں یہ ہے فقیروں سے محبت اور ان کی معاشی کفالت، غریبوں سے محبت اور ان کی معاشی اکنامیکل کفالت کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ۔ ورنہ ایک سسٹم جس کے اندر اگر غریب لوگ رہ جائیں گے تو یاد رکھیے مالدار زیادہ دن تک باقی نہیں رہے۔ آج جو سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی بھر استعمال کرتے ہیں، جو بیسس ہوتے ہیں ان کے سسٹم کا ان کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ کام کرنے والے مزدور جو ہے، یا جس کو کہیں گے فقراء، فقیر اس سماج کے، اور فقیروں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل بنایا اس ماڈل میں یاد رکھیے فقیروں کا بڑا جس کو کہیں گے رول ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینے کی کوشش کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام نے یاد رکھیے غریبوں کو، فقیروں کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا۔ امتحان سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے یہ غریب، کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یاد رکھیے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کرتے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غریب صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے ایک سرمایہ دار یہودی سے قرض لیا، اور سال جو ہے ایک کھجور یا کھجور کے جو پھل تھے وہ آئے نہیں، مطلب انہوں نے جو قرض لیا تھا وہ ادا کرنے کے لیے کوشش کی تو پھل جو تھے وہ ایک سال نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ یہودی اب تقاضا کرتا ہے، اب یہ غریب انسان تقاضا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں گئے اور یہودی کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اس کو موقع دیں، اس کو مہلت دیں۔ اس یہودی نے انکار کر دیا کہ میں تو موقع اور مہلت نہیں دے سکتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گئے اور کہا کہ اسے موقع
موقع دو. اس یہودی نے کہا میں موقع نہیں دے سکتا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوئے, پھر اٹھ کر آئے, پھر اس یہودی سے کہا کہ اس کو جو ہے مہلت دے, موقع دے. وہ سنگ دل یہودی نے کہا میں موقع نہیں دے سکتا ہوں. تو ایک مسکین اور فقیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی سب سے عظیم شخصیت تھی, 3 بار جا کے گزارش کرتے ہیں اور یہودی غیر غلط بول کے 3 بار لوٹاتا ہے. اس حد تک جاتے ہیں کہ 2 بار جانے کے بعد آرام کرتے ہیں, شاید گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کا مزاج چینج ہو جائے, پھر جاتے ہیں وہ نہ کہہ دیتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے ہیں اور ان کے باغ میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے اس برکت سے کہتا کھجوروں کو اتنا بڑھا دیتا ہے, کھجوریں جب بیچی جاتی ہے پورا قرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول کا اس فقیر صحابی کے لیے وہاں جانا بہت بڑی بات ہے. آج کوئی غریب رشتہ دار میرا ہو, یہ تو ایک عام انسان تھے, ایک عام صحابی تھے, کوئی نزدیک رشتہ دار, چچیرے بھائی, تیرے بھائی, سگے بھائی, بڑے کوئی اگر میرا رشتہ دار غریب ہو تو میں اس کو دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتا ہوں. اس کے لیے وسیلہ بنوں, کسی ساہوکار کے پاس ایک ریکویسٹ کروں, اپنا مال دوں, یہ تو بہت سیکنڈری کیس ہوتا ہے. بلکہ اس کے بازو کھڑے رہنے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا. یہ میرا حال. بہرحال یہ بخاری کی روایت. آئیے ایک اور واقعہ سن. ایک غریب حبشی, ٹھیک ہے, مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتا تھا اور کام کیا کرتا تھا. وہ انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا وہ جو کالا غلام تھا مسجد نبی کی جھاڑو دیتا تھا کہاں گیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اور لوگوں نے اللہ کے رسول کو اس لیے نہیں بتایا کہ انہیں حقیر سمجھا. ایک غریب فقیر آدمی ہے, اس کے انتقال پہ اللہ کے رسول کو ڈسٹرب کرے, حقیر سمجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کا انتقال؟ فوراً دوڑے گئے, اس کی خبر کی نشاندہی کروائی اور خبر پہ کھڑ رہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ. فقیروں کو اللہ کے رسول کی محبت دیکھیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ دعا کرتے ہیں, اور نبی کی نماز جنازہ کسی انسان کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے جنت میں جانے کی. دوسرا واقعہ سن. ایک عورت مدینے کے اندر رہتی تھی, ٹھیک ہے, ایک عورت تھی اور جو ہے غریب عورت تھی. کسی روایت میں آتا ہے کالی عورت, مطلب سلیو وومن تھی, آزاد کردہ سلیو تھی, جو بھی تھی, غریب عورت, بیمار تھی. وہ انتقال کر جاتی رات میں کسی وقت. صحابہ کو لگا رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب کرنا, تدفین کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی. تو دیکھیے مسجد کے صفائی کرنے والے کو اللہ کے رسول یاد کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مسجد نبی میں آپ کو پانا ہے, اگر کہیں حلقے بیٹھے ہیں صحابہ کے, تو آپ یقیناً غریب صحابہ کے حلقے میں ہی ملیں گے. آپ یقیناً غریب صحابہ کے حلقے میں ہی ملیں گے اللہ کے رسول. آپ یہ آپ کی عادت مبارک اور یہ صحابہ کا معمول تھا. تو آپ مسجد نبی میں غریب لوگوں کے حلقے میں نظر آئیں گے. آئیے چھٹا اصول ہم آج دیکھیں گے اکنامیکل ماڈل کے اندر اللہ کے رسول بحیثیت اکنامیکل ماڈل, وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی. آج محتاجوں کی کفالت کرنا, مہمان نوازی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور مہمان نوازی اگر مالدار غریبوں کی کرنے لگے تو غریبوں کا بہت سارا معاملہ یوں ہی حل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نوازی کرتے, اور خاص طور سے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے, چونکہ مسافر بہت زیادہ مستحق ہو جاتا ہے. سفر کی وجہ سے مال و دولت کی کبھی کمی ہو جاتی ہے, لوٹ مار کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, صحت کا مسئلہ ہوتا ہے, بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے, یاد رکھیں. اور ایک دفعہ کا جو واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک کافر مہمان بن کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مہمان نوازی جب میں کہہ رہا ہوں تو اللہ کے رسول مسلمان اور کافر کا ڈیفرنسیشن نہیں کرتے. ایک نان مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا, وہ پی گیا. پھر دوسری بکری کا دودھ پلایا, وہ پی گیا. پھر تیسری بکری کا دودھ پلایا, وہ پی گیا چونکہ بہت بھوکا تھا. اور چوتھی بکری کا دودھ پلایا, وہ پی گیا. اس نے 7 بکریاں تھی آپ کی, پوروں کا دودھ پی گیا. اتنا پیا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کو کچھ دودھ نہیں ملا اس دن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کہا, نہ اس کو پیٹو کہا, نہ اس کو کوئی الزام, کچھ نہیں. وہ اتنا بھوکا تھا, 7 بکریوں کا دودھ جو آپ کے اتنی بکریاں سب پی گئے. آپ سے اس کو کوئی الزام, کوئی برے الفاظ جو ہوتے ہیں نا کسی آدمی کے لیے سب کھا گیا, کچھ نہیں. یہ مسند احمد کی روایت. لیکن آپ نے پیٹو یا برا الفاظ ادا نہیں. یہ ایک نان مسلم گیسٹ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر رہا. اس نے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بکری کا دودھ جو ہے نکال کر بھر دیا, اور تمام افراد اس دن رات میں بھوکے رہے, اور اس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پلایا. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آخر کار ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئے, اور وہ فرماتے کہ آپ نے ہمیں 3 بکریاں دکھا کر کہا ان کا دودھ پی لیا کرو. ہم میں سے ہر شخص ہر روز اپنے حصے کا دودھ پی لیتا, اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان